اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک یا رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد میرے محسن علماء اہل سنت کے سرپرست صوفی باصفا حضرت علامہ پیر محمد نواز نوری صاحب اور عالی مرتبت برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا خاص کرم ہے کہ ہم جیسے اس کی عطا اور توفیق سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل اللہ کے پاک در پہ موجود ہیں۔ یہ حاضریاں ہماری اپنی کوشش یا یہ ہماری اپنی کوئی نیک نامی یا تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی عطا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ان کو بھی لے آتا ہے جو کبھی بھی نہیں آئے ہوتے، اور جو کبھی بھی نہ آئے وہ ایک دن اس کو بھی لے آتا ہے۔ اذانیں ہوتی رہیں، بندوں کو پکارا جاتا رہا، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں آتا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنے پیاروں کے کندھے ہوتے ہیں، سنگی ساتھی یار دوست، وہ ایک سے دوسرا پکڑتا ہے، دوسرے سے تیسرا۔ آج اس بارگاہ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ تو جب وہ چاہتا ہے اپنے امر سے ہر کسی کو بلا لیتا ہے، لیکن اب جب کہ سانسوں کی مہلت موجود ہے، جس کو توفیق دی ہے وہ آیا ہے، اپنا حکم نافذ نہیں کیا، تو پھر ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ تیرا کرم ہے ہم جیسوں کو بلا لیا۔ جب بندہ اس حال میں رہتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ اہمیت کے قابل ہوں، تو جو اس کی گزر رہی ہوتی ہے اس میں سے بھی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک تو نے نوازا، میں اس کے لائق نہیں تھا، اللہ اس کے حاصل میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے سینے کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، چہرے پر بھی چمک نظر آتی ہے۔ یار وہ کیسا بندہ ہے کہ دن کا کہتا ہے، جب کوئی ٹی وی اینکر پوچھتا ہے بابا جی تھوڑے جے تسی پاپڑ رکھے نے، سارا دن ریڑھی باندھے ہو، کنی کمائی کر لیندے ہو، حالات بڑے مشکل نے، وہ سینے تے ہاتھ رکھ کے رب دی آسمان دی طرف نگاہ کر کے خوش ہو کے کہندا اللہ دا بڑا ہی کرم ہے 300 بچا لینا۔ ایک طرف وہ ہے جس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا۔ جو کوئی اپنے رب کے حضور یہ مزاج رکھتا ہے، مالک جو تو نے دیا میں اس کے بھی لائق نہیں ہوں، یہ تن کا کپڑا
میں اس کے لائق نہیں ہوں، جو کھانے کا لقمہ تو دیتا ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں، تیرا بڑائی کرم ہے مجھے دے دیا ہے، اس بندے کو اللہ سینے کو بھی اطمینان سے بھرتا ہے، چہرے پر بھی چمک عطا کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ پھر اس کے در پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، میرے بندو بل تؤثرون الحیات الدنیا، جانتے بوجھتے بھی تم پھر دنیا کو اپنے سینے پر غالب کر دیتے ہو، جانتے بھی ہو یہ دنیا عارضی ہے، جانتے بھی ہو کھیل تماشا ہے، جانتے بھی ہو مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کے جالے والا جو گھر ہے، اللہ نے دنیا کو یہ مثال دی ہے قرآن میں، اور اللہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے میرے بندوں جانتے بوجھتے بھی، تم اپنے قاری صاحب کو بھی کہتے ہو قاری صاحب ہمیں بھی پتہ ہے دنیا عارضی ہے، بندے کہتے ہیں نا، کون ہے جس کو نہیں پتا دنیا عارضی ہے؟ کون ہے جس کو نہیں پتا دنیا دکھوں کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، کھیل تماشا ہے، سب کو پتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندو جانتے بوجھتے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہو، اس دنیا کے دبدبے کا شکار ہو جاتے ہو، اور آپ تو خود قاری صاحب کو کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بھی پڑھا ہے اللہ کے نبیوں نے بھی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اللہ کے نبیوں نے بھی اس دنیا کے اندر آزمائشوں کا سفر کیا ہے، تو دنیا تو کسی کے لیے بھی راحت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی کا بندے کے سینے پہ غلبہ ہو جانا یہ بندے کو گناہوں کی دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کا بندے کے سینے پہ غلبہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، دولت اور اقتدار کا نشہ، جس کو دولت کی مال کی ہوس لگ جاتی ہے وہ دنیا کا رعب اس بندے پر چھا جاتا ہے، اس کی وہ ضلع کا ڈی سی لگا ہوا ہو، آپ میں سے کئیوں سے اس نے 100 50 ہزار 2000 ضرور لینے، اس نے اپنے گھر کے تعیشات، اپنے بچوں کے ٹور، ان کی فیسیں وہ کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا تو کہاں سے دوں گا؟ تو مال کی ہوس اس کو دنیا کا مغلوب کر دیتی ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسری کون سی ہوس ہے؟ نام کی ہوس۔ اللہ نیکی کی بھی توفیق دیتا ہے تو پھر بھی بعض اوقات شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال کے ہم سے خواہش کروا دیتا ہے ہمارا نام لیا جائے، اور بعض بھلے بھلے متقی بندے بھی بعض اوقات شیطان کے اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب ہمارا ایسا استقبال کیوں نہیں ہوا، ہمارا اتنا لمبا چوڑا نام کیوں نہیں بولا گیا۔ شہرت، نام طلبی، یہ کتنے آپ کو شہروں میں بورڈ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں، گویا کچھ لوگوں کی چاہت ہے کہ ان کا نام قائم رہے۔ آپ سب نے پڑھ رکھا ہے، حضرت سے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں۔ کتنے نبی بھیجے؟ آپ کتنوں کے نام جانتے ہیں؟ یہاں تک کہ قرآن عظیم کے اندر 25 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اچھا 1.25 لاکھ اللہ کے نبی آئے، اپنا کام کیا، سچا پیغام دیا، آزمائشیں برداشت کی، ایک ایک بندے کا دروازہ حق کے لیے کھٹکھٹایا، کام میں کوئی کوتاہی نہیں، عظمت اور رفت میں کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود ان میں سے 1 لاکھ کا، اگلے 24,000 کا، ان میں سے اگلے 900 کا، اور ان میں سے اگلے 75 کا نام نہیں ہے، اور تم اور میں اپنا نام چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کا اعلان یہ ہے تمہارے ذمے کام ہے، تم کام کرو، کام تم کرو، نام اللہ کا ہے۔
کام تمہارا ہے، نام اللہ کا ہے۔ تو جس کا مزاج یہ ہوتا ہے کام میں کروں گا، نام میرا نہیں ہوگا، نام اللہ کا ہوگا، اس پر دنیا کی زندگی غالب نہیں آئے گی، دنیا کے روب میں نہیں دبے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے کوئی تعلق دار، رشتہ دار سعودی عرب، انگلینڈ رہتے ہوں گے کام کے سلسلے میں۔ ان سے پوچھئے گا، یہاں جو کوٹھیوں والے ہیں نا، وہاں ایک ایک کمرے میں 15 بھی رہتے ہیں۔ یہاں جنہوں نے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا رکھی ہوتی نا، کام والی باجی، وہاں اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں، اپنا کھانا بھی خود پکاتے ہیں، اور یہاں روزانہ فروٹ کھانے والے وہاں جا کے مہینے بعد فروٹ کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے جناب، پاکستان میں ٹھاٹھ، مزے، کوٹھی، بنگلے، کار بھی، ادھر کیا ہے؟ ادھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ڈرائی کلینر سے ادھر بھی دھلواؤ۔ سعودیہ والے بھی کہتے ہیں جناب اگر ریال کما کے ریال ہی خرچ کر دیے تو پلے کیا پڑے گا؟ ریال ادھر کمائیں گے، اور ادھر کمانے آئے ہیں، خرچ کرنے نہیں آئے، اور خرچ کریں گے پاکستان جا کے تو ٹھاٹھ اور مزے ہوں گے۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ جس کے پلے ریال نہ ہو، جس کا خروج لگا ہو، جس کو گورنمنٹ ٹکٹ بھی خود لے کے دیتی ہے، اس کو ایئرپورٹ پہ رشتہ دار لینے بھی کوئی نہیں آتے، اور جو پیسے پلے میں ریال ڈال کے آتا ہے رشتہ دار لے کے بھی آتے ہیں، اور مہینہ اس کی پارٹیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر اتنی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ادھر کمانے آئے ہیں اور ادھر ریال بچانے آئے ہیں، خرچ کر دیا تو پاکستان میں کیا کریں گے؟ اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کی مثال نہ میری اوقات ہے کہ سمجھاؤں، نہ آج کے حالات ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اتنا تو سمجھیں کہ ہمارا ہی اپنا سنگی ساتھی سعودیہ میں ویسے ٹھاٹھ سے رہتا نہیں، ریال جوڑتا ہے، خود پہ مشقت اٹھاتا ہے، جب ادھر آتا ہے تو استقبال بھی، پارٹیاں بھی، ٹھاٹھ بھی۔ تو پھر اسی طرح دنیا کی زندگی ایک جوڑنے کی جگہ ہے، جیسے بھی گزران ہو جائے گزر کر لو، لیکن کچھ بچا لو۔ یہاں کے بچائے ہوئے ریال، یہاں کی بچائی ہوئی اعمال، اگلے جہان کے محلات بھی ہوں گے، پارٹیاں بھی ہوں گی، ٹھاٹھ بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن دنیا کی زندگی کا غلبہ ہو جاتا ہے بندے پر جب وہ مال کی چاہت میں زندگی گزارتا ہے، جب وہ نام کی چاہت میں گزارتا ہے، اور اگلی ہے گناہوں کی لذت، شہوت، نگاہوں کی بھٹکنا، بے حیائی۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں یہ جو جدید میڈیا ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، تو بظاہر میں ایک نوجوان ہوں جو نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بڑے اس کے لوگوں کے سامنے ذکر اذکار کے معاملات ہیں، لیکن کیا میں نے غور کیا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو شیطان میری تنہائی کو آلودہ کر دیتا ہے، شیطان میری اس تنہائی سے میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی کرواتا ہے، اور میں تنہائی میں وہ کچھ کر جاتا ہوں کہ جس سے میری کی ہوئی ساری نیکیاں غارت ہو جاتی۔ شہوت، گناہ کی لذت میں پڑنے والا، اور یہ بھی نہیں کہ سر عام بلکہ صرف تنہائی میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر صادق عطا فرمائی، فرمایا میری امت، میں اپنے اس امتی کو جانتا ہوں، اے میرے نوجوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صادق فرمان سن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے اس امتی کو جانتا ہوں، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آیا، کیسی خوشی کی بات ہے۔ ظاہر یہ نوجوان زندگی میں عمل والا تھا، لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان کا مفہوم یہ ہے، جب اس کی نیکیوں کے پہاڑ پیش ہوں گے، اللہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ غارت فرما دے گا،
اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب کس سبب سے نیکیوں کے پہاڑ برباد کر دیے گئے؟ فرمایا جب یہ تنہا ہوتا تھا اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا تھا۔ جو کوئی شہوت اور گناہوں کی لذتوں سے بچتا ہے، جو کوئی مال کی ہوس سے بچتا ہے، اور جو کوئی اپنے نام کی طلب میں نہیں رہتا، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے قرب کے راستے پر ڈال دیتی۔ اگر میں آپ کو یہ وظیفہ دوں کہ آج کی رات آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوں اور 111 مرتبہ فلاں وظیفہ پڑھ دیں، ہو سکتا آپ یہ کر دیں، لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے والا وظیفہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں روشن دین عطا فرمایا ہے اس کی تعلیم یہ ہے، نیکیوں کی طلب، نیکیوں کی چاہت اور نیکیوں کے کرنے میں بھاگ دوڑ کرنا، یہ اگرچہ بہت مستحسن عمل ہے پھر بھی اتنا بڑا نہیں جتنا گناہوں سے بچنے کا عمل۔ بے شک بے شک۔ تو وظیفے کرنا ایک اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن جب کوئی اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، جب کوئی اپنے اعمال کی کتاب پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کے ورق چھانٹتا ہے اور اس کو گناہ ملتے ہیں، وہ ان گناہوں سے خود کو بچانے والا بنتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے نیکیاں کرنا اتنا اہم نہیں جتنا گناہوں سے بچنا اہم ہے۔ ہارون الرشید، مامون الرشید، یہ خلفاء گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان کا شاہی خاندان کا ان کا رشتہ دار تھا ایک مجذوب، دیوانہ ہو گیا۔ دیوانہ وہ نہیں تھا، لیکن اس کو نہ کرسی کی طلب تھی، نہ مال کی طلب تھی، نہ نام کی طلب تھی۔ اس کو کہتے بہلول، اور معروف ہے بہلول دانا کے نام سے، عقل مند بہلول، شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اب بادشاہ بیٹھا اپنی کرسی پہ، کبھی کبھی دل کرتا بہلول سے باتیں کر لوں، اس سے پوچھوں تجھے پیسہ کیوں نہیں چاہیے، تجھے کرسی کیوں نہیں چاہیے۔ ایک دن اپنے دربان کو کہا، انہوں نے نیچے پیغام بھیجا بہلول آئے تو میرے پاس لانا۔ جب بہلول وہاں سے گزرنے لگا، نیچے والے محل کے دربانوں نے پکڑا، اوپر پیغام دیا، انہوں نے نیچے ایک ٹوکری پھینکی رسی سے لٹکا کے، انہوں نے ٹوکری میں ڈالا، ٹوکری کو کھینچ لیا، اوپر والے دربانوں نے پکڑا، بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بہلول ایک راز کی بات بتاؤ، تم خدا تک کیسے پہنچے؟ وہ سادہ بندہ تھا، بادشاہوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا تھا، سادہ ہی لفظوں میں کہا جیسے تجھ تک پہنچا۔ وہ کہنے لگا تو اب بھی مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ کہا میں تو بالکل حقیقت بات کہہ رہا ہوں، جیسے تجھ تک پہنچا ویسے اللہ تک پہنچا۔ کہنے لگا اچھا یہ بات سمجھاؤ۔ تو کہنے لگا اگر مجھ بہلول کا جی چاہتا کہ آج آپ سے ملوں تو آپ کے نچلے دربانوں کے پاس آتا اور پوچھتا کہ بادشاہ سلامت ہیں کہ نہیں۔ اگر موجود ہوتے تو پوچھتا ابھی وہ دیوان میں موجود ہیں یا اپنی خوابگاہ میں موجود ہیں۔ اگر آپ دیوان میں بھی موجود ہوتے تو پھر وہ مجھ سے عرضی لیتے، آگے وزیر کو دیتے، وزیر آپ تک پہنچاتا، آپ کی اجازت ملتی، ان دربانوں سے گزرتا، اگلے دربان، پھر وزیر اور پھر آپ تک۔ یہ میری چاہت تھی، لیکن جب آپ نے چاہا کہ مجھ سے ملوں، میں بس جا رہا تھا، آپ کے دربانوں نے پکڑا، اوپر والوں نے ٹوکری پھینکی، انہوں نے کھینچا پکڑا، آپ کے سامنے ڈال دیا۔ میں جیسے آپ تک پہنچا رب تک ایسے ہی پہنچا۔ میں خود کوشش کرتا رہتا تو اس رب کو نہ پا سکتا جو میری شاہ رگ کے قریب ہے، لیکن جب میں نے خود کو مال کی، اقتدار کی، گناہوں کی شہوت کی، ان چیزوں کی گناہوں سے خود کو بچا لیا، ان کی ہوس سے خود کو بچا لیا، رب نے مجھے اپنا قرب عطا کر دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بندوں پر
جو دنیاوی حیات کا، دنیا کی زندگی، بھاگ دوڑ، پیسہ پیسہ، اس چیز کا اثر غالب ہو جاتا ہے، تو اس کا سبب ان کی زندگی میں جاری کچھ گناہوں کی کیفیات ہیں۔ بندہ اللہ کا جب قرب پانا چاہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے اور اس کے اندر جو گناہوں کے صفحات ہیں، جو اس کے گناہوں کے معاملات ہیں، ان سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بستی تھی، حکایتاً یہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا ہر سال کا طریقہ یہ تھا کہ سال کی پہلی صبح، ساحل کے، سمندر کے ساحل کے کنارے وہ بستی تھی، اور وہ ساحل پہ جاتے، پہلی سال کی صبح جو بندہ وہاں ملتا اس کو اپنا بادشاہ بنا دیتے، پکڑتے، کہتے بس یہ ہمارا قانون ہے، تو ہمارا بادشاہ۔ اور جو اس کو شاہی کے ٹھاٹھ ملتے تو وہ اپنے رشتہ دار، بیوی بچے بھول جاتا کہ ٹھیک ہے اب سال کے لیے بادشاہ بن گیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ سال تک تو ہمارا بادشاہ ہے، سال کے بعد ہماری بستی کے وہ آگے جو خطرناک جنگل ہے اس میں پھینک کے آئیں گے، بس یہ ہمارا قانون ہے۔ تو کئی بندے آئے، ان کے بادشاہ بنے، وہ ان کو پھینک آتے، وہ مر جاتے، نئے کو بادشاہ بناتے۔ ایک عقل مند بندہ تھا، وہ جب وہاں پہنچا تو سال کی پہلی صبح تھی، انہوں نے پکڑا، کہا بادشاہ بنائیں گے؟ وہ کہتا مجھے بادشاہی کی طلب نہیں ہے، میں تو بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میرے تو بیوی بچے ہیں، میں تو سیر کروں گا واپس جاؤں گا۔ کہا نہیں بھائی ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہم زبردستی کرتے۔ کہ اچھا پھر تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کہیں گے وہ سال کے بعد اس خطرناک جنگل میں پھینک آئیں گے۔ کہا وہاں کیا ہے؟ خطرناک جھاڑیاں ہیں، موذی جانور ہیں، تمہیں مار دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جب پورا سال مجھے بادشاہ سمجھو گے تو میرا حکم بھی مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے جیسے بادشاہ کا مانا جاتا ہے۔ کہا پھر کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ بنا، پہلے دن ہی اپنے جو محکمہ تھا صفائی والا، ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ اور اس جنگل کی جو خطرناک جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دو۔ جب وہ کٹ گئیں تو باغبانی والوں کو حکم دیا اچھے اچھے پودے یہ بناؤ اور راہ داریاں اور کیاریاں بناؤ۔ ایک محکمے کو حکم دیا موذی جانور ختم کرو۔ اس طریقے سے لوگوں کی بھی خیر خواہی کرتا رہا اور اس جنگل کی بھی سیٹنگ کرتا رہا۔ جب سال کا آخری دن آیا اور وہ بستی والوں نے کہا جناب اتریے کرسی سے جنگل میں، آئیے چلیں، وہ بڑا خوشی سے اترا اور خوشی سے چل کے جانے لگا۔ لوگ حیران ہوئے کہ جناب آج تک جس بادشاہ کو آخری دن ہم نے کرسی سے اتارا، جنگل کی طرف لے کے چلے، وہ تو روتا چیختا، ہمارے ساتھ چلتا نہیں تھا، زبردستی لے جانا پڑتا تھا، آپ کیوں خوش خوش ہو کے چل رہے ہیں؟ کہتے وہ بادشاہ اپنی کرسی کے نشے میں اپنی آخرت بھول گئے تھے، اپنے اس باغ کے دن کو بھول گئے تھے۔ میں جب بادشاہ تمہاری اس کرسی پہ بیٹھا، میں نے پہلے دن سے اس باغ کی خبر گیری شروع کر دی تھی، گویا آج سال کا آخری دن ہے، وہ خطرناک جنگل نہیں، گل و گلزار رہنے کی خوبصورت جگہ بن چکی، تو آؤ مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں، آج کے بعد ہمارا قانون بدل گیا ہے، ہمیں کسی ایسے ہی بندے کی تلاش تھی جو یہاں رہ کر ہماری خیر خواہی کرتا اور خطرناک جنگلوں کو گل و گلزار بنا دیتا۔ آئیے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے بادشاہ۔ جو دنیا کی زندگی سے مغلوب ہو کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس اور ڈی پی ایس میں پڑھاتے ہیں، اور جو اپنے لمبے چوڑے گھر اور کوٹھیاں اور کاریں خریدتے ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ لقمہ کس کا چھین رہا ہوں، قلم کس بے گناہ پہ چلا رہا ہوں، وہ بندے اپنی آخرت کے اس گھنے خطرناک جنگل سے بے پرواہ ہیں۔ جب موت کا فرشتہ سینے پر پنجہ گاڑ دے گا تو پھر جب وہ لے جانے لگے گا، یہ چیخیں گے، یہ کرلائیں گے، یہ دکھ کریں گے کہ آج ہمیں بچاؤ، لیکن انہوں نے سارا سال اپنی زندگی کی مہلت میں اپنے اس خطرناک جنگل کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تو اپنے بندے سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ ان راتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، اس کے لیے کوئی رات کوئی دن کیا معنی ہے، وہ خود حی قیوم ہے، دن رات کا بنانے والا۔ بندے کہتے ہیں یہ کون سی رات بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں اللہ ان راتوں سے پاک ہے، اللہ اس وقت کی قید سے پاک ہے، اللہ دن کو چاہے عطا کرے رات کو چاہے عطا کرے، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے میں حی قیوم ہوں، یہ میرے بندے غافل بھی ہیں گناہ گار بھی ہیں۔ ان راتوں کی، ان خاص وقتوں کی، ان خاص محفلوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بندوں کو ہے، جن کی تمنا، جن کی آرزو، جن کی امید اپنے رب ذوالجلال سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بندے نے اپنے رب سے یوں التجا کی تھی، اے رب میں ہوں، تو ہے، میں گناہوں کی طرف پلٹنے والا، برائیوں کی دلدل میں دھنسنے والا، تو بخشنے والا، بخشتا ہی رہنے والا، اے مالک مجھ سے فضل کا معاملہ کرنا، مجھ سے غضب کا معاملہ، عدل کا معاملہ نہ کرنا۔ اے میرے رب ذوالجلال، تیرے پاس مجھ جیسے بے شمار بندے ہیں، تیرے پاس مجھ جیسے بے شمار بندے ہیں، لیکن مجھ گناہ گار کے پاس تجھ ایک رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب بندے اس طرح جماعت میں بیٹھ کر استغفر اللہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے بندوں کے یہ حالات جا کر کے رب ذوالجلال کو پیش کرتے ہیں، تو سب کچھ جاننے والا رب اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ وہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے تھے، وہ تجھ سے تیرے فضل اور کرم کی طلب کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال اپنے جلال میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندے جانتے ہیں کہ ان کا کوئی رب بھی ہے؟ کیا میرے بندے جانتے ہیں کہ وہ رب بخشن ہار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ہاں، ان کے عمل سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ تجھے رب مانتے ہیں، تجھے بخشنے والا جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے بندوں میں اعلان کر دو میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا جو مجھے رب جانتے ہیں اور مجھ سے بخشش کی طلب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد ہر روز کا وقت ہے، ہر رات میں تیسرے پہر تہجد ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہر رات تہجد میں موجود ہے، لیکن تہجد کے اوقات طے ہیں، اس کا ایک خاص وقت ہے۔ یہ جو برکت والی مبارک رات ہے اس میں اللہ کا خاص اعلان یہ ہے وہ نعمتیں برکتیں جو متقین کو تہجد کے اوقات میں نصیب ہوتی ہیں وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو مغرب کے وقت سے ملنا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے پر بہت حریص ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور، اے میرے محبوب میرے بندوں کو میرا اعلان کر دیجئے میں اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ وہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابک، میرے بندوں میں تمہارا پیدا کرنے والا خالق رب ہوں، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ وہی رب ہے جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ایسے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ بچہ ہے نا کبھی کبھی اس کا دماغ اپنے ماں باپ سے خراب ہو جاتا ہے، وہ زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے اور جا کے لاہور میں کسی ہوٹل میں برتن مانجنے لگ جاتا ہے۔ اس کو تو وہاں برتن مانج کے اور شام کو ٹکڑے کھا کے سکون آ جاتا ہے، لیکن اس کی ماں ہے جس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا۔ بھائی بھی تھک جاتے ہیں تلاش کر کے، ایک دن باپ بھی کہتا ہے اب اور کیا کروں، لیکن ماں کہتی ہے مجھے چین نہیں ہے، وہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، اس کے حلق سے لقمہ نہیں نکلتا، رات کو سب سوئے ہیں لیکن ماں کی ٹک ٹکی دروازے پر ہے،
پتہ نہیں کون سا وقت ہو میرا بیٹا دروازے پہ دستک دے اور میں بڑھ کے ماں اس کے لیے دروازہ کھول دوں۔ یہ دیکھتے نہیں نشیوں کی زندگی، سب ان سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ایک ماں ہے جو اپنے سارے کہتے ہیں اتنی رات گئے آیا ہے باہر ہی رہے، جیڑی ماں کو آیا اتھے ہی جاوے۔ ایک ماں ہے جو پھر بھی رات کو اٹھتی ہے اور چپکے سے دروازہ کھولتی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ مجبور کرتی ہے کہ میرے بچے کو تلاش کرنے کا اعلان کرواؤ۔ مختلف جگہوں پہ اعلان ہوتے ہیں، اشتہار چھپ جاتا ہے، اس عمر کا، اس قد کا، اس رنگ کا، اس طرح کے کپڑے، ایسا جوتا، بچہ گم ہو گیا ہے، یہ نام ہے۔ جس کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کرے، اور اگر وہ خود پڑھ لے تو چپ کر کے گھر واپس آ جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یوں لگتا ہے جیسے رب اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، او بھاگے ہوئے میرے بندے لوٹ آ، او بھاگے ہوئے بندے واپس آ جا، میں رب بڑا ہی کریم ہوں، بخش دوں گا تجھے، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کی توفیق سے آ گئے نا، اللہ کی رحمت سے آ گئے نا، تو موجود ہیں، اب کریں گے کیا؟ یہاں پر میں مشورہ یہ دیتا ہوں، اگرچہ آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنی کتاب کھولیں، اپنی کتاب۔ بہت دن ہو گئے لوگوں کی کتابیں کھولتے رہے ہیں، لوگوں کی عملی زندگی کے ورق پھرولتے رہے ہیں، آج رب کے حضور بیٹھ کے اپنی کتاب کھولیں۔ جو کچھ کاڑا ہے سب اپنے رب کے حضور حاضر کر کے اس سے بخشش طلب کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حشر کے دن میرا ایک امتی رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، اللہ فرمائے گا پڑھ، وہ کھولے گا، گھبرائے گا، یہ میں کیسے پڑھوں؟ پھر اللہ فرمائے گا پڑھ، وہ پڑھنے لگے گا، گناہ بھی آئیں گے، ڈرتا ڈرتا پڑھے گا، پھر ایسے گناہ آئیں گے پڑھنے سے ڈر جائے گا، اس کو حیا آئے گی کہ میں اپنے رب کے حضور یہ کیسے پڑھوں، وہ کچھ بیچ میں چھوڑ جائے گا۔ جب سب پڑھ دیے، اللہ پوچھے گا سب پڑھ دیے؟ ڈرتا ڈرتا کہے گا جی جی جی، ڈرتے انداز میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اچھا تو نے جو پڑھ دیے میں نے بخش دیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ یہاں پر جھلائے گا، رب کی رحمت کے ایسے سمندر کو دیکھ کر وہ تھتھلا کر بولے گا اور بھی تھے، ایسا کہے گا اس انداز میں کہ اس کے ذہن میں آیا یہ بھی بخشے جائیں گے اگر میں یہ بھی بیان کر دوں۔ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تجھے ایسی شرم اور ندامت آئی کہ میرے حضور تو نے وہ پڑھے بھی نہیں، لہذا اس ندامت اور اس شرمندگی کے بدلے میں نے تیرے گناہ بخش دیا۔ اس رات میں سب کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی بخشش کے حقدار نہیں ہوتے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ آپ نے سن رکھا ہے عادی شراب نوش ہے، بوڑھا زانی ہے، ماں باپ کے ساتھ غضب سے پیش آنے والا ہے، لیکن ایک اس میں بندہ وہ ہے جو دل میں بغض رکھتا ہے۔ اور آج کی اس خاص بزم کے حوالے سے جو ہمارے محسن حضرت علامہ پیر محمد نواز نوری صاحب نے منعقد کی اور جو خاص جذبات کا اظہار کیا، میں آپ کو اور خود کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک نقطے کو جان لو، لیلۃ القدر میں بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس کے سینے میں بغض ہوگا۔ کس کا بغض؟ کسی اس بندے کا بھی بغض جس کو وہ عام سے عام سمجھتا ہے، عام سے عام جس بندے کو سمجھتا ہے، اگر اس کا بھی بغض سینے میں ہوگا تو بخشش، تو پھر ہمسائے کا تو بڑا رتبہ ہے اگر اس کا بغض ہو، رشتہ داروں کا بڑا مقام ہے اگر بہن بھائی رشتہ داروں کا بغض ہو، اور یار مسجد میں آگے اپنے ساتھی نمازیوں کا بغض ہو، اس سے بڑھ کر اگر پیش امام کے بارے میں دل کے اندر کوئی بغض ہو، اور میں کہتا ہوں سب پیچھے رہ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے عطا کردہ ہدایت کے روشن ستارے اصحاب رسول کے بارے میں کسی کے سینے میں بغض ہو، کئی لیلۃ القدر زندگی میں پائے پھر بھی بخشا نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ تو بغض کو سینے سے خالی کرے گا۔ اب اصحاب کی خاص طور پہ نام اس لیے لیا کہ اہل بیت اطہار بھی اصحاب رسول ہیں، اصحاب رسول کی صف میں ہیں، پھر ان کا ایک مقام ہے، وہ اصحاب رسول کے بعد اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ تو جو اصحاب رسول کا بغض سینے میں رکھتا ہو، جو عام بندے کا جس کو عام سمجھتا ہے اس کا بغض رکھے بخشا نہیں جاتا، تو جو اصحاب رسول کا بغض رکھے پھر وہ منافق نہیں، وہ بے ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان کی لذت و نعمت باقی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا اس رات کے اندر اپنے سینے کو بغض سے پاک کریں، اپنے عملوں کی کتاب کو رب کے سامنے کھول کر اس سے بخشش طلب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ میری اور آپ کی زندگیوں کو اگلی صبح ایک نئی بہار عطا کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔